پاک کلام میں سے خدا کے بندہ کو دعوت دیں، اور میں گزارش کروں گا پاسٹر عزیز اسی ساتھ کلام شیئر کریں۔ خدا یسوع مسیح کے ببرکت اور مقدس نام میں آپ سب کو سلام۔ اور آج کی عبادت میں آپ تمام کو خداوند کے گھر میں خداوند کی عبادت اور پرستش کے لیے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بھائی اعجاز اور ان کی اہلیہ بیٹے کو اور خداوند برکت دے اور بہت بہت ویلکم۔ اس طرح خاص طور پر بھائی اصغر اور ان کی اہلیہ کو، ہمارے ساتھ بھائی ایمانویل ہیں، بیٹا ہے اس کو، بھائی منور ہیں، اور اس طرح بھائی اسحاق اور میں اپنے آپ کو اور اپنی اہلیہ اپنی بیٹی کو، اور پھر بھائی کو جو ہمارے ساتھ کورین ہیں، پاری صاحب ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کچھ اور لوگ ہیں لیکن شاید ہماری عبادت کے دوران کلام کے دوران جو ہے وہ آ جائیں۔ میں خدا ان کا مشکور۔ آج جیسے کہا تھا کہ ہم ایک بڑا خاص ٹاپک جو ہے اس پہ کلام کریں گے، ساتھ ساتھ ہم ہمارے سمجھیں گے کہ کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم کلام مقدس میں سے متی رسول کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی ہم 11ویں اور 12ویں آیت جو ہے نا وہ پڑھیں گے، اور میں چاہوں گا کہ بھائی منور وہ آئیں اور وہ کلام مقدس کو ہمارے سامنے تلاوت کریں۔ خدا ان کا پاک کلام ہم سب کے لیے متی رسول کی انجیل اس کا 3 باب 11ویں آیت میں مرقوم ہے۔ تب 3 باب کی 11ویں آیت سے میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زورآور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں، وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے گلیان کو خوب صاف کرے گا، اور اپنے گیہوں کو تو خطے میں جمع کرے گا، مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ خدا ان کا پاک کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ بہت بہت شکریہ بھائی، اور خدا آپ کو برکت دے۔ کلام مقدس میں جو بات آج ہم نے پڑھی ہے میں دوبارہ آپ کے ساتھ دہرانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم کلام مقدس کی اس بات پر ذرا غور کریں اور اپنی بائبل کو یا اپنی ڈیجیٹل بائبل کو کھولیں۔ لکھا ہے متی کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 11ویں آیت اور 12ویں آیت۔ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زورآور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں، وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا، اور اپنے گیہوں کو تو خطے میں جمع کرے گا، مگر بوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ جب ہم اسی کو آگے پڑھتے جاتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس بپتسمہ لینے آیا، اور اسی وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا، یردن میں گئے، اور بپتسمہ پانے کے بعد جب اوپر آئے تو لکھا ہے کہ خداوند کا روح جو ہے کبوتر کی مانند ان پر آ ٹھہرا۔ اور جب ہم غور کرتے ہیں اسی آیت کو جو آج ہم نے پڑھی ہے تو یہاں خداوند کا بندہ یوحنا بپتسمے کی بات کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ جو میرے بعد ہے مجھ سے زورآور ہے، مجھ سے زیادہ جلالی ہے، قدرت والا ہے، میں لائق بھی نہیں کہ میں اس کی جوتیاں اٹھاؤں یا اس کا تسمہ کھولوں۔ یہ بات چاروں انجیل میں پائی جاتی ہے۔ مرکز بھی 1 باب کی 8 دیکھیں گے آپ، اور پھر لوکا میں 3 باب میں پائی جاتی ہے، اور پھر یوحنا میں بھی پائی جاتی ہے۔
चारों अनाजील में ये बात पाई जाती है। तो जब वो ये बात करता है तो यहाँ बड़ी क्लियरली वो बात कर रहा है कि जो इसके बाद आने वाला कौन है, यीशु मसीह। यीशु मसीह की बात कर रहा है। और जब यीशु मसीह की बात कर रहा है तो कहता है जब यीशु मसीह आएगा जो मेरे बाद है, जब वो आएगा तो वो तुम्हें रूह कुद्दस से और आग से बपतिस्मा देगा। तो बड़ी अहम बात जो आज के इस वर्ष में जो समझने वाली है, पहली बात जो हमें समझना है वो है बपतिस्मा। बपतिस्मा क्या है? आई मे नॉट गो वेरी डिटेल, लेकिन हम जरूरी बातें जो बपतिस्मे की हैं वो जरूर जानेंगे। जो दूसरी बात हमें यहां समझनी है कि रूह कुद्दस क्या है और रूह कुद्दस का बपतिस्मा क्या है, ठीक है। और जो तीसरी बात हमने आज समझनी है वो है कि आग क्या है और आग का बपतिस्मा क्या है जो यीशु मसीह ने दिया है। यही बात है ना कि यीशु मसीह हमें जो यूहन्ना के बाद आ रहा है हमें रूह कुद्दस से और आग से बपतिस्मा देगा। तो यहां लफ्ज जो बपतिस्मा है, बैप्टिज और बैप्टो, जब हम ग्रीक में जाते हैं बैप्टिजो, तो इसका मतलब है डुबकी लगाना, राइट, गोता खाना, ठीक है। कलाम मुकद्दस में जब हम इसको देखते हैं तो इसका मतलब है गोता लगाना, डुबकी लगाना। लफ्ज बैप्टिज्म की बात कर रहे हैं, जो हम अभी बपतिस्मा उर्दू में है, इंग्लिश में बैप्टिज है, और इसका जब हम ग्रीक में देखते हैं तो ये बैप्टो लफ्ज है, बैप्टो से निकला है, जिसको हम बैप्टोजो भी कहा जाता है, ठीक है जी। और इसका मतलब है डुबकी लगाना या अंदर चले जाना मुकम्मल तौर पर, इमर्शन होना, दफन हो जाना। कलाम मुकद्दस में यहां जो रेफर किया गया है वो यहां कहा गया है कि मैं तो तुम्हें तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं। और यूहन्ना, अगर हम आगे देखेंगे इसकी 13वीं आयत से लेकर आगे, तो यूहन्ना दरिया यरदन में लोगों को तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता था। और कैसे बपतिस्मा देता था कि जो लोग तौबा कर लेते वो उन्हें गहरे पानी में ले जाता और उन्हें गहरे पानी के अंदर यानी उनकी डुबकी पूरे तौर पर लगाता और फिर उन्हें बाहर ले जाता। इसी किताब के 4-5 में लिखा है एक ही बपतिस्मा है, एक ही होता है, ठीक है ना। तो यहां जब बपतिस्मे की बात करते हैं तो इसको रूहानी तौर पर कुछ यूं कहा गया है। मैं चाहता हूं कि हम उस बात को भी देखें, और वो रोमियो की किताब के 6ठे बाब में, आप मेरे साथ जरा निकालिएगा, रोमियो की किताब 6ठा बाब। यहां लिखा है, बस हम क्या कहें, मैं पहले ऐसे पढ़ रहा हूं, क्या गुनाह करते रहे ताकि फजल ज्यादा हो? लिखा हरगिज नहीं, हम जो गुनाह के एतबार से मर गए क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारे। अब बात सुने, ये जो हम गुनाह के एतबार से मरते हैं वहां यहां तीसरी आयत में लिखा है, उसमें वो एक्सप्लेन करता है कैसे है। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा जो कि एक जाहिरी निशान है, और पानी में डुबकी लगाना, गोता खाना या डुबोना है, उसका रूहानी मतलब है कि जो यीशु मसीह को कबूल करते हैं वो यीशु मसीह में मरते हैं, क्योंकि बपतिस्मा का मतलब मर जाना, मरना है। आगे चौथी आयत में पढ़ने लगा हूं, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। बड़ी बड़ी अहम बात है, बड़ी गौर करने वाली बात है। मैं चाहता हूं कि हम एक और आयत जो है यहाँ ही कुलसी किताब के दूसरे बाब की 12 और 13 आयत जो कहती है कि हम उसी के साथ बपतिस्मा दफन हुए और उसी में खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जलाया उसके साथ जी भी उठे। मैंने सिर्फ एक बात पढ़ी कि अगली बार भी तेरी में क्या, और उसे तुम्हें जो अपने कसूर और जिस्म के नापख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हम हमारे सब कसूर मुआफ किए। बड़ी क्लियरली बात जहां हम इस बात को पाते हैं कि बपतिस्मा जिसको हम अभी देख रहे हैं और जिसका मैं काफी कलाम मुकद्दस में से
اس میں بڑی ڈیٹیل ہے، تفصیلاً بات پائی جاتی ہے. تو یہاں جو ہم بات پاتے ہیں وہ پہلی بات ہے کہ بپتسمہ پانی کی قبر میں جا کر دفن ہونا ہے. یہ ہمارا پریکٹیکل ہے نا. جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، جب یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو ہم بپتسمہ لیتے ہیں. کیونکہ بپتسمہ آج ہمارا خالص ٹاپک نہیں، اس لیے میں دوسری اس کی شوق پر بات نہیں کروں گا. پھر دوسری بات جو ہے بپتسمہ جو روحانی طور پر ہے، جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم اس میں مر جاتے ہیں. پولس رسول کہتا ہے نا غلاطیوں کی کتاب میں 2 بات کا، میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. یعنی کہ روحانی طور پر مر جانا، یسوع مسیح میں روحانی طور پر دفن ہونا، اور پھر یسوع مسیح میں نیا زندہ ہونا. جب کلام میں مقدس کی روشنی میں یوحنا بپتسمہ دینے والا یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آئے گا وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. کلام مقدس خاص طور پر نیا عہد نامہ یسوع مسیح کی زندگی کو ریکارڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. چاروں اناجیل 4 مختلف زاویے یسوع مسیح کی زندگی کے ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں، اور ان 4 اناجیل میں خداوند یسوع مسیح کسی بھی جگہ پر بپتسمہ دیتے ہوئے نظر نہیں آتے. آپ یوحنا کی انجیل کے 4 باب کی 2 آیت میں لکھتا ہے، وہاں یہ بات پائی جاتی ہے کہ یہودیوں نے، فقی فریسیوں نے کہا کہ وہ ہم سے زیادہ شاگرد بناتا ہے اور ہم سے زیادہ بپتسمہ دیتا ہے. اور وہاں پر انہیں بریکٹ سے بات لکھی کہ یسوع مسیح نے کسی کو بپتسمہ نہ دیا بلکہ اس کے شاگردوں نے لوگوں کو بپتسمہ جو یسوع مسیح قبول کرتے اور اس کے پیچھے. تو بات یہ ہوئی کہ یسوع مسیح جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ بپتسمہ دے گا روح القدس کا اور آگ کا، اسے تو حقیقی طور پر کسی کو بپتسمہ نہیں دیا. تو پھر ہمارے لیے کام تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے نا. غور کرنے والی بات ہوگی، اسٹڈی کرنے والی بات ہوگی، ریسرچ کرنے والی بات ہوگی. اگر یسوع مسیح نے بپتسمہ نہیں دیا، نہ روح القدس کا نہ آگ کا، تو پھر وہ کیا بپتسمہ ہے جو یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا ہے؟ Let me tell you, جو بات یوحنا نے کہی ہے اس نے ایسے نہیں کہہ دی. اس پروفیسی یسوع مسیح کے بارے میں اس نے پیشن گوئی کی ہے، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے. جیسے ہم نے کہا کہ بپتسمہ تو ڈبکی لگانا ہے، مر جانا ہے. اس لیے ابھی ہم نے جاننا ہے کہ روح القدس اور آگ میں کیسے مرنا ہے. تو لیٹس اسٹڈی فرسٹ روح القدس. روح القدس کیا ہے؟ کلام مقدس میں روح القدس کیا ہے؟ دیکھا ہے کہ جب تم قوموں کے پاس جاؤ، یعنی گریٹ کمیشن ہے نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اور انہیں تعلیم دو تو انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. دیکھیں، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس. دوسرا گرنتھیوں کے 13ویں باب میں پڑھ رہا تھا، جہاں آخری مبارک دیتا ہے، وہ برکات دیتا ہے، کہتا ہے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے. بات غور کریں، یہ کیا ہے کہ روح القدس کی شراکت ان دونوں ہی باتوں میں، گریٹ کمیشن میں، عظیم حکم میں، اور خاص طور پر برکات کے وقت بھی وہ خدا باپ کو، خدا بیٹے کو اور خدا روح القدس کو ایک بناتا ہے. یہ روح القدس کیا ہے؟ کہہ رہا ہے خدا ہے. Let me say something more about this. اگر آپ یوحنا کی انجیل کے 4 باب اور اس کی 24ویں آیت دیکھ لیں گے، خدا روح ہے اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے پرستار سچائی اور روح میں اس کی پرستش کریں. دوسرا کرنتھیوں 3 باب کی 17 دیکھیں تو وہاں بھی لکھا ہے خدا کیا ہے؟ روح ہے. خدا روح ہے. کلام مقدس میں ذرا میں اور اس کے بارے میں چند حوالہ جات دوں گا تاکہ ہم اس بات کو سمجھیں. اس لیے ہم مسیح جو ہے نا، غور کریں، ہم مسیح جو ہیں، ہم پر ایک بات آتی ہے، اکثر لوگ غیر اقوام اور خاص طور پر مسلم جو ہیں یہ دبا لگاتے ہیں کہ ہم 3 خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ ہم خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کہتے ہیں. لیکن ایکچولی ہم ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں. لیکن وہی ایک خدا جو ہے نا، وہ ہم پر اپنے آپ کو 3 طریقوں سے ظاہر کرتا ہے، بیٹا بن کے بھی اور پھر روح القدس ہو کر بھی ظاہر کرتا ہے. تو یہی خدا جو خدا ہے وہ خدا روح ہے، اور اس روح کے وسیلہ سے وہ ہر وقت ہر جگہ حاضر ہے.
اور ہماری خدمت ہماری کام کرتا ہے. اس لیے جب ہم خدا جو روح ہے اس کے بارے میں سمجھ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ایک بات اور ہم دیکھیں. جب کلیسیا بڑھ رہی تھی، کلیسیا جب بڑھ رہی تھی، یسوع مسیح آسمان پر جا چکے ہیں اور کلیسیا بڑھ رہی تھی، تو اعمال کی کتاب کے 5ویں باب کی پہلی 4 آیات میں ہمیں حننیہ اور سفیرہ کی بات ملتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ حننیہ اور سفیرہ کی بات ہم نے پڑھی. اور جب حننیہ پہلے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے پطرس سے کہ وہ زمین جو میں نے بیچی تھی وہ یہ ہے اور اس کا یہ میں ہدیہ دینا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا کہ تمہیں کس نے ابھارا کہ تم خدا کے روح کے خلاف جھوٹ بولو، بلکہ روح کے خلاف جھوٹ بولو. پھر اگلی دفعہ کہتا ہے اس کے بعد جب اس کی بیوی آتی ہے تو کیا کس نے تمہیں ابھارا کہ تم دونوں مل کر خدا کے خلاف جھوٹ بولو. پہلے کہہ رہا ہے روح اور پھر کیا کہہ رہا ہے؟ خدا. آپ پڑھ کے دیکھیں کر کیا کہ خدا جو ہے وہ روح ہے. جو روح ہے جس کو ہم روح القدس کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ خدا ہے. رائٹ. سو جب کلام میں مقدس یہ کہتا ہے اور خاص طور پر یوحنا بپتسمہ دینے والا یہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح جو میرے بعد آئے گا وہ روح کا بپتسمہ دے گا، تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ اب بپتسمہ تو مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے نا، اس میں اپنے آپ کو ضم کر دینا ہے، یعنی ڈبکی لگا دینا، دفن کر دینا ہے. تو یسوع مسیح کا کام پھر یہ ہوا کہ یسوع مسیح لوگوں کو خدا باپ میں لا کر اس میں دفن کرے گا. Did you get the point? کلام مقدس یہ کہہ رہا ہے، یہاں کلام مقدس یہ کہہ رہا ہے کہ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں اور باپ، جس نے مجھے جانا اس نے باپ کو جانا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. لیٹس سی کہ یسوع مسیح نے کیسے اب کہا کہ وہ روح القدس میں ہم بپتسمہ کیسے پائیں گے، کیونکہ یہ بڑی اہم اور بڑی ضروری بات ہے جو ہمیں جاننی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ یوحنا کی انجیل میرے ساتھ نکالیں پلیز، جہاں کافی سارے حوالہ جات روح القدس کے وسیلہ سے میں نے بہت سارے لکھے ہیں، لیکن میں سارے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنے والا. آج ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو روح القدس کے بارے میں یہاں خداوند ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، ہم اس کو دیکھیں. جی کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب میں لکھا ہے اور اس کی 16ویں آیت، یہاں جی 15ویں اور 16ویں میں لکھا ہے، خاص طور 16ویں آیت. اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے. 17ویں آیت، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ اسے جانتی ہے. تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. 18ویں آیت میں کیا ہے؟ اور میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا. ٹھیک ہے، غور سے دیکھیں، غور کریں بات کو. میں چاہتا ہوں کہ اس پہلی بات جب کہ میں تمہیں روح القدس جب تمہیں دوں گا تو وہ کیا ہوگا؟ تمہارا مددگار ہوگا. کلام مقدس میں اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کی بات جو ہے کوٹ کی گئی، کہا گیا کہ جب تم روح القدس پاؤ گے تو تم قوت پاؤ گے، اور جب تم قوت پاؤ گے تو پھر تم میرے گواہ ہوگے. غور کرنے والی بات ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے بات چیت کرتا ہے تو کہتا ہے کہ روح القدس جو میں تمہیں دوں گا جس میں تم میرے ہو جاؤ گے، تو پھر وہاں کیا ہوگا؟ وہ تمہیں قوت دے گا اور تم میرے گواہ ہوگے، وہ تمہاری مدد کرے گا. کہ ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں 15ویں باب میں آتے ہیں. کلام مقدس میں 15ویں باب کی خاص طور پر یہاں اس کی 26ویں آیت میں پڑھنے لگا ہوں. لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا. جب روح القدس آئے گا تو کیا کرے گا؟ اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ. غور کریں، جب روح القدس خدا ہمیں دے گا، جب روح القدس میں ہم ہوں گے، روح القدس ہمیں خدا دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے کہ ہم اس کے گواہ. ذرا میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کو اور ذرا سمجھیں کہ روح القدس کیسے ہمیں ملتا ہے. کلام مقدس میں
यहाँ इसके बारे में एक बड़ी अहम बात है और मैं चाहता हूँ कि हम उस बात को जरा पढ़ें। ये कुलसियों की किताब, और मेरे ख्याल में उसमें हवाले को मैंने पढ़ा था, लेकिन चले हम एक दूसरा वाला पढ़ते हो, वाला नहीं पढ़ेंगे हम। यहाँ लिखा है तीतस तीसरा बाब 4 और 6, 4 से 6 आयत पढ़ेंगे, जो निकालिएगा प्लीज पढ़िएगा। तीतस की किताब और उसका तीसरा बाब 4 से 6 आयत। जी। मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत जाहिर हुई तो उसने हमको निजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुदस के हमें नया बनाने के वसीला से, जिसे उसने हमारे मुनज्जी यीशु मसीह की मार्फत हम पर इफराज से नाज़िल किया। थैंक यू। गौर करें जरा, रूहुल कुदस हमें कब मिलता है? जब हम तौबा करते और यीशु मसीह को कबूल करते हैं। हमारे पास एक बड़ा शानदार वाकया है कि रूहुल कुदस पेंतीकोस्त के दिन पर आया शागिर्दों को, है ना, शागिर्दों पर उतरा और उन्होंने यीशु मसीह की गवाही दी। और अब जब हम यीशु मसीह को कबूल करते और उसमें मरते हैं, बपतिस्मा लेते हैं ना, और फिर खुदावंद उसी वक्त हम पर अपना रूहुल कुदस भेजता है, इफराज से भेजता है, ताकि हम क्या करें? हम नई पैदाइश में अब रूहुल कुदस की हदायत से खुदावंद के साथ, दूसरे लफ्ज़ में, क्योंकि रूहुल कुदस खुदा है, अब हम ना रहें बल्कि खुदा हमारी जिंदगी में काम करे। यहाँ ही कलाम मुकद्दस में यूहन्ना ही की जिनकी में आएंगे, और 16वां बाब मैं आपके साथ निकालना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ 16वां बाब उसकी 8 में आए वाले क्या है? और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। जब रूहुल कुदस आएगा और रूहुल कुदस में हम होंगे तो हमें महसूस होगा कि हम खुदा की उस मुकद्दस पाक हजूरी में उतने पाक नहीं है, हम गुनाहगार हैं। राइट, कलाम मुकद्दस में लिखा है। और फिर वो हमें खुदा की रास्तबाजी के बारे में, खुदा की रास्तबाजी कौन है? उस रास्तबाजी हो कोई है हम में से? एनीबॉडी? देखिए, यीशु मसीह खुदा की रास्तबाजी है। यीशु मसीह क्या है? खुदा की रास्तबाजी है। उसके बारे में कि हमने उसे नहीं जाना, उसे नहीं पहचाना, उसमें नहीं आए, हमें कसूरवार ठहराएगा। अगली बात क्या है कि फिर हमें खुदा की अदालत में, कौन अदालत करेगा? आगे ही लिखा हुआ उसमें ही इसकी तशरीह करते हुए कहता है खुदा की अदालत में हम कैसे खड़े हो? जब हम खुदा में मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो फिर खुदा में यीशु मसीह के वसीला से यीशु मसीह हमारे लिए वहां खड़ा होगा, नहीं तो वो हम मुजरम ठहराए जाएंगे। अगली आयतें पढ़ते हैं, मैं चाहूंगा 11 आयत से आगे चलते हैं हम, स्पेशली 13वीं आयत में आते हैं। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। पहली बात देखें, जब हम रूह कुद्दस की बपतिस्मे की बात कर रहे हैं तो खुदावंद हमें रूह कुद्दस के वसीला से खुदा की सच्चाई में ले जाना चाहता है। राइट, क्या कहता है? हम खुदा की सच्चाई की तमाम रास्ते, तमाम बातें, तमाम चीजें क्या है, हम देखें और उसमें हम चलें। अगली बात देखेंगे, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। रूह कुद्दस तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। और वो क्या करेगा? लिखा, वो मेरा जलाल ज़ाहिर करेगा। 14वीं आयत, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करता है और तुम्हें खबरें देता है। कलाम मुकद्दस में एक और बात जो है, मैं अभी मत्ती की इंजील के 12वें बाब की 30 और 31 आयत में लिखा है। बोले क्या है? खुदा हर एक गुनाह तो मुआफ करेगा, लेकिन वो गुनाह जो रूह कुद्दस के खिलाफ होगा उसे मुआफ नहीं करेगा। अब ये रूह कुद्दस के खिलाफ गुनाह क्या है? खुदा की रूह को रंजीदा ना करो। खुदा की रूह को रंजीदा करना क्या है? देखें, खुदावंद का, रूह कुद्दस का हमारे साथ होना, जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो हम उसमें आ जाते हैं, है ना। अब मसलसल उसमें जिंदगी गुजारना, हम खुदावंद में हैं, खुदावंद के रूह में हैं। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से रूह कुद्दस हम में काम कर रहा है और हम नहीं, अब खुदा हम में नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम खुदावंद की रूह कुद्दस की हदायत पर और उसकी सिखाई हुई तालीम पर बात नहीं करते तो फिर हम खुदा की रूह को रंजीदा करते हैं।
عمل نہیں کرتے تو رنجیدہ کرتے ہیں۔ یہاں میں یسایہ کا حوالہ دینا چاہوں گا، اس میں وہ بڑی واضح اس میں بات کرتا ہے، اور میں چاہوں گا یسایہ 63 باب 10 سے 14 آیت جو ہے نا ہم اس کو دیکھیں ذرا۔ یسایہ کی کتاب 63 باب 10 آیت سے 14 آیت پلیز نکالیے گا۔ عدیل ویلکم، اور برادر آپ کو بھی جی نکالا آپ نے؟ لیٹ می جسٹ اگر آپ نے نکالا تو پلیز پڑھیے گا۔ 63 10 سے جی اس کی 10 سے 14 پڑھنی ہے۔ لیکن وہ باغی ہوئے اور انہوں نے اس کی روح قدس کو غمگین کیا، اس لیے وہ ان کا دشمن ہو گیا اور ان سے لڑا۔ پھر اس نے اگلے دنوں کو موسیٰ کو اور اپنے لوگوں کو یاد کیا اور فرمایا وہ کہاں ہے جو ان کو گدھا کے چوپانوں سمیت سمندر میں سے نکال لایا؟ وہ کہاں ہے جس نے اپنی روح قدس ان کے اندر ڈالی، جس نے موسیٰ کے دہنے ہاتھ پر اپنے جلالی بازو کو ساتھ کر دیا اور ان کے آگے پانی چیرا تاکہ اپنے لیے ابدی نام پیدا کرے، جو گہراؤں میں سے اس طرح لے گیا جس طرح بیابان سے گھوڑا، ایسا کہ انہوں نے ٹھوکر نہ کھائی۔ جس طرح مویشی وادی میں چلے جاتے ہیں اسی طرح خداوند کی روح ان کو آرام گاہ میں لائی، اور اسی طرح تو نے اپنی قوم کی ہدایت کی تاکہ تو اپنے لیے جلیل نام پیدا کرے۔ تھینک یو، ذرا غور کریں یہاں ہم جو بات، میں کیوں یہ بات پڑھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہم غور کریں، خصوصاً جب روح قدس کی رنجیدگی کی بات کریں۔ جب وہ لوگ خداوند کی مرضی سے یعنی قوم اسرائیل نکلی تو خداوند کا روح ان کی رہنمائی کر رہا تھا، رائٹ؟ اور وہ خداوند کی روح کی نافرمانی کرتے ہیں جب، تو خدا کی روح کو رنجیدہ کرتے ہیں۔ اور ہم یہ جانتے ہیں بڑے بخوبی، ہم اس بات سے واقف ہیں کہ وہ پوری قوم جو ملک مصر سے نکلی تھی ان میں سے جو 20 سال سے بڑے بڑے لوگ تھے وہ کہاں گئے؟ وہ سارے مر گئے، صرف 2 بندے گئے انٹر میں، ہے نا، یشوا اور کالب۔ ایون کہ موسیٰ بھی وہاں داخل نہیں ہوا۔ کیوں؟ یہاں اس کا واقعہ کہتا ہے کیونکہ انہوں نے خدا کی روح کی ہدایت سے زندگی نہ گزاری، انہوں نے اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھ میں دے کر اس میں نہ رہے۔ اور یہاں آج بھی جب خداوند یسوع مسیح روح القدس کے بپتسمے کی بات کرتا ہے کہ وہ ہمیں روح القدس کی بپتسمے کی بپتسمہ دے گا، تو پہلی بات ہم جانیں کہ یہ خود خدا ہے۔ روح القدس کیا ہے؟ خدا ہے۔ تو یسوع مسیح ہم ایمانداروں کو، یسوع مسیح کے پیروکاروں کو جو اس کا کلام سنتے ہیں، نجات کے وسیلہ سے خداوند میں لا کر ختم کر دیتا ہے۔ پھر اب ہم نہیں بلکہ خدا ہم سے ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بپتسمے کا مطلب صرف ڈبکی لگانا ہی نہیں بلکہ روحانی طور پر مر جانا بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں ہم روحانی طور پر یسوع مسیح میں مر جاتے ہیں، پھر ہماری ہدایت، ہماری مرضی، ہم اپنی مرضی سے نہیں چلتے بلکہ خداوند کے کلام کی مرضی، جانے کا نا کہ وہ تمہیں راہ حق کی سچائی کی باتیں بتائے گا اور تم پھر روح کی ہدایت سے خداوند کی پیروی کرو گے۔ یہی کام یسوع مسیح نے کیا بھی، ہے نا؟ اس نے بپتسمہ کسی کو نہیں دیا بلکہ خداوند میں لوگوں کو لایا۔ میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا، آج صبح میں اس پہ کلام سنا رہا تھا اسی کمرے میں انگلش میں، اور یہ یوحنا کی انجیل کا 3 باب ہے، نیکودیمس کی بات، ٹھیک ہے نا؟ نیکودیمس کو خدا نے کہا کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے، تمہیں پانی اور روح سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے، رائٹ؟ نیکودیمس نہیں سمجھا، تو ذرا میں اس کی تمثیل دینا چاہتا ہوں۔ 3 باب کی 16ویں آیت بڑی مشہور ہے، یوحنا 3 کی 16 کیا ہے؟ خداوند نے دنیا سے ایسی محبت کی۔ اچھا، اب یہاں نیکودیمس بیٹھا ہوا ہے، یہاں یسوع مسیح بیٹھا ہوا ہے، اور یسوع مسیح نیکودیمس سے یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نے دنیا سے محبت کی۔ وہ تو یہ بھی کہہ سکتے خدا نے اسرائیل سے محبت کی۔ You got the point؟ میں جو کہنا چاہتا ہوں پوائنٹ یہ ہے کہ خدا اسے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تجھے اب خداوند میں اپنی پرانی سوچ کو ختم کر کے نئی سوچ کو، کہ تمہیں لوگوں سے، جیسے خدا سب سے محبت کرتا ہے، سب سے محبت کرتی ہے۔ یعنی جب ہم خداوند کی روح سے پیدا ہوتے ہیں تو پھر ہم خداوند میں آ کر خداوند کی مرضی کو، لیکن ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ اور کلام ہی خدا تھا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کو دیکھیں، خدا جو روح ہے وہ ایکچولی خدا کا کلام بھی ہے۔ Are you with me؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ خدا جو روح ہے وہ ایکچولی خدا کا کلام بھی ہے، اور وہ خدا کا کلام کیوں دیا گیا ہمیں؟
सिंपल बात है, लेकिन है कि ताकि हम यीशु मसीह को जाने। रूह कुदस क्या काम है? ताकि वो यीशु मसीह को हम पर जाहिर करे, यीशु मसीह की बातें हमें याद दिलाए, ताकि हम यीशु मसीह के गवाह हो सके। तो जब हम यीशु मसीह को कबूल